بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے یوٹیوب چینل راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، جو کہ باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہے، تو جلدی سے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی بلاگز ان تک باقاعدہ بر وقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر دیں، اس میں یقیناً آپ کو ثواب اجر ملے گا، اور وہ دوست بھی اس ثواب میں، کار خیر میں شیئر اپنا حاصل کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں القرآن الحدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 42 اور 43 کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، یا خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی رودادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جایا کرتی تھی، اور جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے۔ ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی، اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ از روئے قانون مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قاضیوں کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو، اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ یہاں خاص طور پر ہمیں جس مقدمہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا
کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلقات پایا گیا۔ تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنگسار کیا جائے، لیکن یہودی اس سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے، اور رجم ہی کا حکم دے تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی سزا یہی لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنگسار کر دیا گیا۔ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، وہ پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بددیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا سکہ جما رکھا تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے تھے، جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو بشدت انکار تھا۔ اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ جس چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے تھے، کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور اصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس کی خواہشات پر ہے جس سے کتاب اللہ مانتے ہیں، اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے، اور جسے معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں، اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ حاصل ہو جائے جو ان کی منشا کے مطابق ہو۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و گل کرے، پس اگر کوئی اس کو گالی گلوچ دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا یوٹیوب بلاگ القرآن وادیس، جس میں آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 42 اور 43
کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، اب تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں شرکت کر سکیں اور اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔